آپ نے پوری دنیا کے اندر اب یہ مسئلہ خالی پی آئی اے کا نہیں رہ گیا. اب پاکستان کے جو انجینئرز، ڈاکٹرز، ہمارے بچے اور بچیاں جو یہاں سے ڈیفرنٹ ڈگریز لے کر باہر جاتے ہیں، اب وہ کہیں گے کہ یہ تو یہاں کی جعلی ڈگریز ہیں. اور یہ آلریڈی دنیا میں پاکستان پر جو تنگ کیا جا رہا ہے، جو وہاں پر جاب اپرچونٹیز جو ہیں اس کے اوپر کٹ لگائی جا رہی ہے، یہ تو لگ رہا ہے جیسے یہ ان کے لیے کھیل رہے ہیں. دے آر پلئنگ ان دیئر ہینڈز اگینسٹ پاکستان. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ انٹرنیشنل کسی دوسرے ملک کے شہر کے اندر ہو جاتا اور ہماری چیزیں سامنے آتی تو اس وقت ہماری قوم کی کیا صورتحال ہوتی. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا پورا پی آئی اے دے کے بھی ہم اپنی جان خلاصی نہ کرا سکتے. آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا. ایئر مارشل ارشد ملک کے چشم کشا بیان نے، جو کہ پی آئی اے کے سربراہ بھی ہیں، کھلبلی مچا دی ہے. ایئر مارشل ارشد ملک نے ایک روز قبل یہ سنسنی خیز انکشاف کر کے سب کو ششدر کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پی آئی اے میں پائلٹ لائسنسوں کا معاملہ مس ہینڈل ہوا اور اس مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پی آئی اے کو دنیا بھر میں اپنے دفاع پر مجبور ہونا پڑا. دوران نون لیگ نے اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ پائلٹس کو یا جعلی لائسنسوں کے حامل پائلٹس کو جواب دینے کا موقع کم از کم فراہم کیا جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ پائلٹس کو پہلے گراؤنڈ کیا گیا جبکہ کارروائی کسی بھی قسم کی کارروائی شروع ہی نہیں کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. ایک اور اہم ترین سوال جو یہاں جنم لیتا ہے وہ یہ کہ کیا جعلی لائسنسوں کے معاملے پر ذمہ داران کے خلاف کسی قسم کی ممکنہ کارروائی ہو سکے گی. سر، پی آئی اے سربراہ کا یہ چشم کشا بیان، یہ بیان اگر کسی مجھ جیسے کسی ایسے ویسے آدمی کی زبانی آیا ہوتا تو چلیے ہم اس پر شبہ ظاہر کرتے کہ شاید یہ مس ہینڈلنگ والی بات جو ہے وہ محض الزام ہے. لیکن سر، پی آئی اے سربراہ ایئر مارشل ارشد ملک، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وفاقی وزیر ہوابازی کی جانب سے اس اڈاپٹڈ حکمت عملی کے خلاف جا کر کے وہ بات کریں جو اس وقت حکومت کی پالیسی کہی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے. یقیناً پائلٹ لائسنسنگ کے معاملے کو مس ہینڈل کرنے کی بات انہوں نے کی ہے، جس کی وجہ سے پی آئی اے کی پاکستان کی دنیا بھر میں جو صبح کی جو جگہسائی ہو رہی ہے وہ آپ سے میرا خیال ہے پوشیدہ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عارفین، میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی مس ہینڈلنگ ہے. کب تک آپ اس پاکستان کے اندر باتوں کو چھپاتے رہیں گے اور کب تک آپ اس وتیرے کو رکھیں گے کہ آپ قوم کو ہر معاملے کے اندر اندھیرے کے اندر رکھیں؟ یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت کے اندر یہ چیزیں ناممکن ہیں. پائلٹ بھرتی کا جو پائلٹ کے لائسنسنگ کا جو مسئلہ ہے، یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ کب سے شروع ہوا. اس کی جو بنیاد پڑی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور، جب لائسنسنگ اتھارٹی جو ہماری بنی تھی سول ایویشن کی، اس کے اندر نااہل لوگوں کو لگایا گیا اور ان کے ذریعے ایسے لوگوں کو لائسنس دلوائے گئے پریشرائز کر کے جو کہ اس چیز کے اہل نہیں تھے. دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان نے کیٹیگوریکلی فلور آف دا اسمبلی پہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں جناب، جس طرح سے یہ معاملات چل رہے تھے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ انٹرنیشنل کسی دوسرے ملک کے شہر کے اندر ہو جاتا اور ہماری چیزیں سامنے آتی تو اس وقت ہماری قوم کی کیا صورتحال ہوتی. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا پورا پی آئی اے دے کے بھی ہم اپنی جان خلاصی نہ کرا سکتے. ان چیزوں کو چھپایا نہیں جائے گا. کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا حکومت پاکستان. میں نے آپ اس بات کی سینسٹیوٹی کو بخوبی جانتے ہوں گے، ایسا میرا گمان ہے. اللہ تعالیٰ میرا گمان کو صحیح ثابت کرے. شہر میں، صوبے میں، ملک میں ہزاروں تھریٹس ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے ہیں مختلف ایجنسیوں کی جانب سے، بیرون ملک ایجنسیوں کی جانب سے، کہ جو یہاں پہ خدا نہ خواستہ دہشت گردی کی کارروائی کر سکتی ہیں. کیا ایسے ہر تھریٹ کو بیٹھ کر کے ہر چینل پہ یا کوئی ایم این اے یا کوئی ایم پی اے یا کوئی عہدیدار ٹیلی ویژن پہ گا دیتا ہے کہ شاید ہم اس معاملے کو اپنے طور پر ہینڈل کر سکتے تھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جعلی لائسنس لیا، کسی نے بھی دیا، تو آپ اس کو سیٹل کرتے انورٹڈ کاماز میں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ انکوائری، درون خانہ انکوائری کر کے اور پھر بہت سارے معاملات، لیکن وہ پریس کانفرنس یا وہ اخباری اطلاع جس نے دنیا بھر کی نیندیں اڑا دی، میرا خیال ہے یہ معاملہ بہت زیادہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ انکوائری 2018 سے کنڈکٹ ہوئی ہے اور 2018 سے چل رہی ہے، اور نہ صرف پائلٹس کے خلاف چل رہی ہے بلکہ پی آئی اے میں بھرتی ہونے والے
بہت سارے ایسے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے افسران کے خلاف بھی ہو رہی ہے جن کی ڈگریز جعلی ہیں۔ یورپی یونین کی پابندی سے پی آئی اے کو 33 ارب روپے کے نقصان کا خدشہ، جس سے بچنے کے لیے برطانیہ اور یورپ میں پاکستانی سفارتکاروں کو متحرک کر دیا گیا۔ ضمنی خبر آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل صاحب فرماتے ہیں سب سے زیادہ جعلی لائسنس کے امتحانات شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں پاس کیے گئے۔ سر آپ کا ورژن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جعلی جو بات کر رہے ہیں لائسنسز کی، اس کے اندر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے محکمے کے اندر جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ محکمانہ انکوائری ہوتی، اس انکوائری میں جن لوگ جو پن پوائنٹ ہو جاتے کہ ان کا واقعی جعلی ہے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرتے، لیکن ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے پلینگ فار دا گیلریز کی۔ آپ نے صرف سینسیشنلزم، وہ جو آپ کنٹینر پر کھڑے ہو کر سینسیشن پھیلاتے تھے جس سے قوم کو آپ نے مفلوج کیے رکھا، اسی طرح کی سینسیشنلزم آپ نے حکومت میں بھی آ کے پھیلانی شروع کر دی، اور آپ نے آ کے پورے ادارے کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ آج پی آئی اے کی جو سروسز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور آج میری بات لکھ لیجئے گا کہ یہ جو 262 پائلٹس کی بات کرتے ہیں، میں بھی جو اب ایئر مارشل ارشد صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، جو میں نے اس سے پہلے شبلی فراز صاحب کی پڑھی، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پائلٹس 36 سے 48 تک ہو سکتے ہیں جن کے اوپر شبہ ہے۔ تو آپ نے 36-48 پائلٹس کے اوپر پورے ادارے کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ آپ نے پوری دنیا کے اندر، اب یہ مسئلہ خالی پی آئی اے کا نہیں رہ گیا، اب پاکستان کے جو انجینئرز، ڈاکٹرز، ہمارے بچے اور بچیاں جو یہاں سے ڈیفرنٹ ڈگریز لے کر باہر جاتے ہیں، اب وہ کہیں گے کہ یہ تو یہاں کی جعلی ڈگریز ہیں، اور یہ آلریڈی دنیا میں پاکستان پر جو تنگ کیا جا رہا ہے، جو وہاں پر جاب اپرچونٹیز جو ہیں اس کے اوپر کٹ لگائی جا رہی ہے، یہ تو لگ رہا ہے جیسے یہ ان کے لیے کھیل رہے ہیں۔ دے آر پلئنگ ان دیئر ہینڈز اگینسٹ پاکستان۔ نون لیگ نے اس حوالے سے جو سٹینڈ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جواب دہی کا باقاعدہ ایک موقع فراہم کیا جانا چاہیے تھا، دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، یہ کہنا تھا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا۔ ہر ادارے کی تباہی کا جو ذمہ دار ہے وہ آج کا دن ہے، یہ 5 جولائی ہے جس پہ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں۔ میں چیمہ صاحب کا مہربانی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا محبت ہے کہ ہر چیز پیپلز پارٹی، تحریک انصاف والی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، کیونکہ کسی اور کا نام تو یہ لوگ لے بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے 3 بار، ایک بار نہیں 3 بار مس ہینڈلنگ کیا۔ ایک بار پارلیمنٹیرین پہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ بھائی جعلی ڈگری ہے، اور اسمبلیوں میں ساری جعلی ڈگریوں والے لوگ ہیں۔ مجھ پہ بھی جعلی ڈگری کا کیس بنا تھا، وزیر اعظم پہ بھی بنا تھا، فریال تنفور صاحبہ پہ بھی بنا تھا، حالانکہ میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کیمپس کا صدر رہا ہوں، میں سیاسی لیڈر تھا یونیورسٹی میں۔ ہر ایک بندے پہ کیسز بنے اور ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور اس کی وجہ سے ہماری ڈگری کا جو ویلیو ہے دنیا میں پاکستان بہت زیادہ بدنام ہوا۔ دوسری بار ایک کمپنی پہ، ایگزیکٹ کمپنی پہ یہ الزام لگا کہ یہ باہر دنیا کی جعلی ڈگریاں بیچتے ہیں۔ اس میں پاکستان کی اتنی بے عزتی ہو گئی، اور تیسری بار یہ پائلٹس کی ہوا۔ یہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں نا، یہ سوکوں کے ساتھ گیلی جلاتے ہیں۔ خرچے میں ہم نے لوگوں کو روزگار سر دیا ہے۔ تھوڑا سا توقف اخوندزادہ چٹان صاحب، لوگوں کا روزگار چھینا ہے۔ سر چٹان صاحب تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں تو میں سوال داغنے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ وقفہ سر پہ تھوڑا سا توقف۔ رانا صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا، جیسے اخوندزادہ چٹان صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ اس میں سیاست کا یا سیاستدانوں کا یا کسی سیاسی تنظیم کا کوئی عمل دخل ہے، سر یہ پی آئی اے میں سیاسی بھرتیاں نہیں ہوئی ہیں، کیا اس حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹیل مل میں سیاسی بھرتیاں نہیں ہوئی تھیں، اس حقیقت سے انکار کرنا ممکن ہے؟ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ گراس روٹ لیول سے اٹھ کر کے یقیناً میرا اندازہ ہے آپ آئے ہوں گے۔ سر یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر تالی بجتی ہے تو اس میں دوسرا فریق بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے، مطلب یہ آپ سیاستدان کس طرح سے اس ایک معاملے سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ سیاستدان بری الذمہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جب پالیسی آپ کو جب حکومت ملتی ہے اور پالیسی آپ نے بنانی ہے
تو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. آپ جھوٹ 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 بولتے جائیں. اب 7.5 سال تو کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو ہو گئی ہے، تو وہاں پہ کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ وہاں پر پچھلے 7 سالوں میں ایک نیا ہاسپٹل نہیں بن سکا. وہاں پر پچھلے 7 سالوں میں جو انہوں نے بھرتیاں کی ہیں وہی اعتراضات جو باقی صوبوں پر یہ اٹھاتے تھے وہی اعتراضات وہاں پر اٹھ رہے ہیں.